السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ جو وقف ہے ان کی جو علامات ہے، کن جگہوں پہ رکنا چاہیے اور کن جگہوں پہ جو ہے ہمیں نہیں رکنا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کچھ آپ کے لیے آیات پڑھوں گی اور ان آیات کے پھر جو ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ہے اذا وقعت الواقعہ، ٹھیک ہے؟ یہ گول دائرہ ہے، یہ ہے وقف تام۔ اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ وقف ہے تو ہم نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں یہاں پہ کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ کروں، جیسے ہے یہ والی وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، ٹھیک ہے؟ اب کئی لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ بھی وہ ہے وقف ہے تو ہمیں رکنا ہے، نہیں، ہم پڑھیں گے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ یہاں پہ تی کیوں پڑھا ہے جبکہ مشعمہ پڑھنا چاہیے تھا؟ کیونکہ جو لام جس جگہ پہ آ جائے نا وہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ آیت کے درمیان میں کسی بھی جگہ لام آ جائے تو وہاں پہ ہم نہیں رکیں گے، اسے ہم پڑھیں گے۔ لیکن آیت کے علاوہ کسی اور جگہ آیت کے درمیان، جیسے یہ درمیان ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا لام لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہم پڑھیں گے اس کو مشعمتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور لام آ جائے آیت کے درمیان کے علاوہ تو اس میں رکنے نہ رکنے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ جیسا کہ اب ہم اپنی تھوڑی سی اور کوئی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ایگزامپل میں اگر دیکھا جائے، میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ، مطلب جیسے یہاں پہ وقف وغیرہ آ رہا ہے لام کے علاوہ، میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے جیم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیم آئے تو وہ ہوتا ہے وقف جائز کی علامت، تو وہاں پہ جو ٹھہرنا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ والی آیت پہ آپ نوٹ کریں، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ، اس کے آگے والی آیت پہ دیکھیں فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہاں پہ چھوٹا سا اوپر جیم لکھا ہوا ہے، یہ تو وقف ہے نا، وقف کے علاوہ بھی کہیں چھوٹی سی جیم لکھی آ جائے تو اس کو وقف جائز بولتے ہیں۔ وقف جائز ہوتا ہے وہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یہ ٹھہرنا نہ ٹھہرنے والی جو بھی میں آپ کو علامات بتا رہی ہوں، اینڈ میں مزید میں ان کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گی اور آپ وہاں سے دیکھ کے بھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں لام کی، ہم نے کر لیا، جیم کی کر لیا، اور گول دائرے والا یہ جو وقف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں وقف تام۔ تو اگر ہم اپنا نکالیں دوسرا اسکرین شاٹ قاعدے کا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں پہ کس طرح ہے، تو اس حوالے سے آپ یہاں پہ دیکھیے گا، یہ ہے مدنی قاعدہ۔ تو مدنی قاعدہ ہم اپنا نکالتے ہیں، تو میں مدنی قاعدے میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں۔ یہ مدنی قاعدے کھل گئے، یہاں پہ اسباق ہے تو وہ میں آپ کو شو کرتی ہوں۔ اب یہ یہاں پہ آپ نوٹ کریں، یہ جو اوپر والا جو سبق ہے وقف کے بارے میں، اس کے جو قواعد ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتا لوں گی، پہلے ہم وقف کے حوالے سے کر لیں۔ یہ جہاں پہ لکھا ہوا نا علامات وقف، یہاں پہ اس کی جو یہ دیکھیں، یہ گول دائرہ جو آ رہا ہے یہ ہے وقف تام، یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم آ جائے جس جگہ بھی، ٹھیک ہے، قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، وہاں پہ آپ دیکھیے گا جس جگہ میم لکھا آ جائے وہ ہوتا ہے وقف لازم، اور یہ وقف لازم کی علامت میں کیا ہے کہ یہاں پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر چھوٹی سی طوا لکھا آ جائے تو یہ ہوتا ہے وقف مطلق کی علامت یا ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیم جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں وقف جائز کی علامت ہے، یا ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر زا لکھا آ جائے کہیں پہ تو یہ وقف مجوز کے علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے، مطلب ٹھہرنا یہاں پہ جائز ہے اور اگر نہ بھی ٹھہرے تو بھی مطلب یہاں پہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟
اگر صاد آ جائے، صاد ہوتا ہے وقف مرکز کی علامت، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. جسٹ لائک ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ پیچھے سے ملا کر ہم پڑھیں گے، تو اس میں مرکز وقف صاد کی علامت ہے یہ. اور لام جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، اور اگر آیت کے علاوہ کہیں لکھا ہو تو نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہ آیت ہے، مثال کے طور پہ یہ آیت ہے، اس کے مطلب یہ جیسے گول کر کے اوپر لام لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹھہرنے نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. لیکن اگر آیت کے علاوہ لکھا ہو نا تو وہاں نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اعادہ کس کو کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہیں پہ بھی وقف آ جاتا ہے، ہم نے وہاں تک اپنی آیت مکمل کر لی، لیکن پھر اسی جگہ سے ہم پیچھے سے اگر پڑھیں، ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے اس دوران پڑھتے پڑھتے، تو ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو اعادہ کہتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. ملوں گی میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.